رزق اپنا شکار کر کے کھایا جائے اپنے قوت بازو سے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ سارے گیدڑوں کی طرح، ولچرز کی طرح، گدوں کی طرح حرام کھانے والے، مردار کھانے والے، ان کے وجود حرام میں پلے ہوئے ہیں. اس لیے اب اس قوم کو ہمیں ان رول ماڈلز کی طرف لے کے جانا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا پولیٹیکل، اکنامک، ملٹری، سوشل آرڈرز کیا تھے، اس وقت گورننس کا کردار کیا تھا، وہ احکامات جو سرکاری طور پر دربار خلافت سے جاری ہوتے تھے وہ کیا تھے، گورننس کو اپوائنٹ کرنے کا، یعنی جو مسلمان بیوروکریٹس تھے یا مسلمان رولرز تھے ان کو اپوائنٹ جو کیا جاتا تھا، ان کی کوالٹی آف کیریکٹر کیا تھا، کیا وہاں پہ ڈیموکریسی تھی یا ڈکٹیٹرشپ تھی؟ ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ سیاسی جماعتیں ہوں گی، پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی، 4 سال بعد الیکشن کرائے جائیں گے. کیا خلافت راشدہ میں یہ تھا؟ کیا سیاسی جماعتیں تھیں؟ کیا اپوزیشن اور پولیٹیکل اپوزیشن اور حکومت ایک طرف ہوا، آپس میں خوریز جھڑپیں ہوتی تھی ان کی؟ کیا 4 سال بعد الیکشن ہوتے تھے؟ معیار کیا تھے؟ کیا وہ کوئی تیسرا ماڈل تھا؟ یقین کیجئے کہ ہمیں اس طرح اندھا کر دیا انہوں نے بلائنڈرز لگا کے آنکھوں کے آگے کہ ہمیں اپنی حقیقت، اپنی تاریخ نظر ہی نہیں آتی، یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اسلامک پولیٹیکل، اکنامک، سوشل، جوڈیشل آرڈرز ہیں کیا. ہمیں ہمیشہ انگریزوں کی طرف دکھایا جاتا ہے. جو آج نظام دنیا میں قائم ہے یہ سارا رومن لا ہے، جو ہماری پارلیمنٹ ہے، یہ سینٹ ہے، یہ سینیٹرز ہیں، یہ جو ٹرمز ہیں یہ اصطلاحیں بھی روم سے آئی ہیں. یہ بے شرم لوگ روم کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں لیکن خلافت راشدہ کی اسلامی شرعی اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں، ان کو شرم آتی ہے. اعتراض یہ کیا جاتا ہے جو آج کل کے اعتراضات ہیں کہ جی آپ ہمیں 1400 سال پہلے والے دور میں لے جا رہے ہیں، آپ پتھر کے دور میں لے جانا چاہتے ہیں. یہی اعتراضات کیے جاتے ہیں. آج کے 21ویں صدی میں وہ لاز کیسے چلیں گے اور وہ نظام کیسے قائم کیا جائے گا؟ یہ جدید دور ہے، جدید دور کے تقاضے الگ ہوتے ہیں. بے شرم لوگ جھوٹ بولتے ہیں، مکاری کرتے ہیں. جو نظام اس وقت قائم کیا گیا تھا اس سے بہتر نظام کائنات میں انسانیت نے دیکھا نہیں کبھی. اقبال جن لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ پراسرار لوگ تھے، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا تھے، سمٹ کر پہاڑوں ان کی ہیبت سے رائی تھے. وہ لوگ جنہوں نے ایسی سیولائزیشن قائم کی جو چین سے لے کر، نارتھ افریقہ سے لے کر، یورپ سے لے کر یمن تک پھیلی ہوئی ہو، اس سے بڑی سیولائزیشن تو یہ حکمران خوابوں میں نہیں دیکھ سکتے. جہاں کم از کم اس زمانے کے 20-25 کروڑ افراد رہا کرتے تھے جس نظام میں. اور خلافت راشدہ میں ایک رائٹ نہیں ہوتا، ایک جلوس نہیں نکلتا حکومت کے خلاف، ایک قتل، یعنی لا اینڈ آرڈر کا حال یہ ہے کہ مہینوں مہینوں ججوں کے پاس کیسز نہیں آتے. انصاف کا یہ عالم ہے کہ بعد میں لوگ زکات لے کے پھرتے، کوئی زکات لینے والا نہیں ملتا. عدل کا یہ عالم ہے کہ یہودی اور عیسائی اتنے امن اور پناہ میں رہتے ہیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس شریف فتح کیا تو ایک عیسائی کو قتل نہیں کیا. عیسائیوں نے خود شرط لگائی، کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا تھا کہ جو برحق حکمران آئیں گے بیت المقدس شریف کو فتح کرنے کے لیے وہ اس شان سے آئیں گے جس شان سے سیدنا عمر تشریف لائے، کہ خود پیدل ہیں اور ان کا غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور مدینے سے سفر کر کے بیت المقدس شریف تک جاتے ہیں اکیلے اپنے غلام کے ساتھ، کوئی باڈی گارڈز نہیں، کوئی سیکیورٹی ڈیٹیل نہیں، کوئی ٹریفک بند نہیں کیا جاتا ان کے لیے. یہ کون سے رول ماڈلز ہیں جو سیٹ کیے ہیں ان لوگوں نے جن کے صدقے آج ملا ہے ہم کو جو کچھ ملا ہے. یہ نعوذ باللہ ہمارے آج کے حکمران اپنے آپ کو ان سے بڑا سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ obsolete دور تھا، پرانا دور تھا، آج وہ نظام قائم نہیں کیا جا سکتا. وہ کردار دیکھیے، صرف زمانے کی ٹیکنالوجی بدلی ہے، انسان کی فطرت نہیں بدلی. انسان کی فطرت وہی ہے. آج بھی صداقت، دیانت، عدالت، شجاعت، جب اقبال کہتے ہیں سبق پھر پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، تو ہم کو اس دور کی طرف لوٹنا ہے جہاں ہمارے بڑے نگاہ بلند بھی تھے، سخن دل نواز بھی تھے، جاں پرسوز بھی تھے. ہم نے اس دور کو دیکھنا ہے کہ جہاں پہ انہوں نے صداقت کا، شجاعت کا اور عدالت کا سبق پڑھا ہوا تھا. ہم نے اس دور کو دیکھنا ہے کہ جن کی دونی میں جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا تھے، جن کی ہیبت سے سمٹ کر پہاڑ جو ہے سمٹ کر رائی ہو جایا کرتے تھے، جو دشت بھی دشت دریا بھی نہ چھوڑتے تھے، جنہوں نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے تھے گھوڑے جنہوں نے، اور جن کی ہاں اور نہ میں اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے تبدیل کرتا تھا. جو خدا ان سے پوچھتا تھا اپنے بندوں سے، بتاؤ تیری رضا کیا ہے، کیونکہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی تھی. لوح محفوظ بھی ان کی تھی، قلم اعلیٰ بھی ان کی تھی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. تو یہ جہان ان کے آگے ایسا سرنگوں کر دیا گیا تھا کہ وہ معجزات کرتے تھے. یعنی ان کی زندگیوں میں نارمل تھی یہ بات کہ ایسے ایسے حیرت انگیز کارنامے ہو رہے ہیں. ایسا ایسا عدل ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھ کے دریا نیل میں ڈالتے ہیں، دریا نیل بہیو کرتا ہے. سیدنا سعد بن ابی وقاص اس ایران میں اس دریا کو حکم دیتے ہیں کہ مسلمان فوج داخل ہو رہی ہے، خبردار مسلمانوں کی کوئی چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے. وہ کون سے لوگ تھے، وہ کون سا نظام تھا، وہ کون سا معاشرہ تھا.
اور ایک خلیفہ کی بات اور، اس کی برکت اتنا نیچے تک پہنچتی ہے کہ جب ایران سے غنیمت آتی ہے تو سونے چاندی جواہرات اور ہیرے جواہرات کے جو ڈھیر نکلتے ہیں، حضرت عمر حیران ہو کے کہتے ہیں کہ یہ کون سی فوج ہے جس کے سپاہی وہ خزانے لالا کے جمع کروا رہے ہیں اور کوئی ایک اشرفی بھی اپنے پاس نہیں رکھتا، چوری نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ وہ سپاہی جو یہ خزانے لے کر آئے، ایک خاص سپاہی جو بہت بڑے خزانے لایا تھا، کہا اس کو میرے پاس لایا جائے، تو وہ سپاہی اپنے منہ پہ رومال لپیٹ کر آیا، کہتا ہے سیدنا عمر سے کہ آپ خلیفہ ہیں، آپ نے حکم دیا تھا آؤ، تو میں آپ کے پاس آ گیا، لیکن یہ حکم آپ نے نہیں دیا تھا کہ اپنا تعارف کراؤ، میں چہرہ نہیں دکھاؤں گا، میں نے جو کیا رب کے لیے کیا۔ یہ کریکٹر عام سپاہی کا تھا، خلیفہ کا جب یہ کردار ہوگا تو عام سپاہی کا پھر پورے معاشرے میں پھر یہ برکت پھیلے گی۔ وہ معاشرہ فیوچرسٹک ہے، اعلیٰ ترین جدید ترین معاشرہ ہے، یا سٹون ایج ہے، یہ پتھر کے زمانے کا معاشرہ ہے۔ یہ آپ بدبخت جو کہتے ہیں کہ ہمیں پتھر کے زمانے میں لے جانا چاہتے ہیں آپ شریعت کی بات کر کے، اور وہ خلافت راشدہ کا نظام آج نہیں قائم کیا جا سکتا، کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اس کا عشر عشیر بھی قائم کر لو تو دو جہانیں تمہاری کامیاب ہو جائیں گی، اس کا 1% بھی یہاں قائم ہم کر لیں تو ہمارے نصیب چمک جائیں گے۔ جس نظام میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں، یہ کفر کا ناپاک ترین پلیت نظام جو قائم کیا ہے، اس کا پولیٹیکل سسٹم، اس کا جوڈیشل سسٹم، اس کا اکنامک سسٹم، اس کا میڈیا کا نظام، اس نظام میں ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ اس دلدل میں ہم پھنسے رہیں، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ کوئی تیسرا رستہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اس بات کو، ہمارے پاس نہ ڈیموکریسی ہمیں چاہیے نہ ڈکٹیٹرشپ چاہیے، ہم خلافت کی بات کرتے ہیں، ہم ایک اسلامک اکنامک ماڈل کی بات کرتے ہیں، ہم ایک اسلامک پولیٹیکل ماڈل کی بات کرتے ہیں، ہم ایک اسلامک جوڈیشل ماڈل کی بات کرتے ہیں، ایک اسلامک عدالتی نظام جو پوری دنیا میں جس نے عدل کے وہ معیار قائم کیے تھے کہ مسلمانوں کا عدل مشہور تھا کائنات میں۔ یہ مقصد ہے اس پوری سیریز کو شروع کرنے کا۔ آج صرف اس کا بیک گراؤنڈ ہم نے دیا، اگلے پروگرام میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ اور ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد ہم براہ راست ایگزامپلز لے کے دیکھیں گے کہ خلافت راشدہ میں وہ کون سا نظام بنا تھا جس نے آنے والی صدیوں میں وہ مسلمان تہذیبیں بنائی کہ اندلسیہ میں 800 سال، پھر عباسیوں کی خلافت، اور پھر مسلمان عثمانیوں کی خلافت، اور پوری دنیا میں جو مسلمان آج پوری دنیا کے پولیٹیکل اکنامک سسٹمز جو قائم ہے، جو خیر ہے ان میں، جو اچھائی ہے، وہ سب کی سب لی گئی ہے خلافت راشدہ سے۔ یہ بات انشاءاللہ اب ہم آنے والے پروگراموں میں اپنی قوم ملک کے سامنے رکھیں گے کہ آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں صرف جھوٹ بولا جاتا ہے کہ سوائے کفر کے نظام کے اور کوئی آپشن آپ کے سامنے نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم خلافت راشدہ کی طرف رجوع کریں گے اور اپنا مستقبل خلافت علی منہاج النبوہ کی طرف لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ زید صاحب۔ ویورز، براس ٹیکس کی نئی سیریز جو ہم نے خلافت راشدہ کے حوالے سے شروع کی، آج اس کی پہلے ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ زید صاحب نے ایک اوور آل بیک گراؤنڈ دیا کہ ہمارا اس سیریز کو شروع کرنے کا کیا مقصد ہے، اس کے ایمز اور آبجیکٹیوز کیا ہیں۔ آئندہ آنے والی سیریز کا بھی زید صاحب نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا ہے کہ ہم اس حوالے سے مزید کیا ڈسکس کریں گے۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔